السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری بہن نے روتے ہوئے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ بانجھ تھی، کہنے لگی تمہارے پاس تو پہلے بھی ایک بیٹا ہے، یہ دوسرا بیٹا مجھے دے دو۔ بہن کی محبت میں نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنا بیٹا بہن کی گود میں ڈال دیا۔ بہن میرے بچے کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ 3 سال بعد جب میں اور میرا شوہر بچے کی یاد میں تڑپ کر میری بہن کے گھر جا پہنچے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن نے تو میرے بچے کی میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا، شاہد نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی اپنی ضد میں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری سگی بہن ہے، پچھلے 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے اولاد دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی حمزہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا، اور میں دو دو بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، اور نہ ہی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ دو دو بچوں کی کفالت کر سکو۔ میں نے شاہد کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں محنت کروں، مزدوری کروں، اینٹیں اٹھاؤں، پتھر اٹھاؤں، کچھ بھی کروں، لیکن میں اپنا بچہ خود پالوں گا، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ مجھے چھٹا مہینہ تھا جب اپنی بہن کے بے پناہ اصرار پر میں نے شاہد سے پہلی بار یہ بات کی، لیکن وہ تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں اپنا بچہ کیوں دوں گا؟ لیکن میں نے روتے ہوئے شاہد سے کہا اگر آپ کی بہن 10 سال سے بے اولاد ہوتی اور آپ کے سامنے آنسو بہاتی، روتی، گڑ گڑاتی، تو آپ کیا اپنا بچہ اسے نہیں دیتے؟ میری بات سن کر شاہد کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بتائیں مجھے، اگر آپ کی بہن بانجھ ہوتی اور اس کے پاس اولاد ہونے کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تو کیا آپ بھی اپنی بہن کو یوں خالی ہاتھ لوٹا دیتے؟ میرے بہتے آنسو دیکھ کر شاہد کہنے لگا ہاں، میں اپنی بہن کو بھی خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ میں اپنا بچہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی میں اپنا بچہ کسی کو دوں گا۔ میں اپنی بہن کو حامی بھر چکی تھی، اور 4 ماہ بعد میری بہن بچہ لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے اس 4 ماہ میں ذہن کو ہر صورت منانا تھا کہ وہ دوسرا بچہ دینے کو تیار ہو جائے۔ شاید یوں تو بہت محنتی ہے، لیکن ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ گھر اپنا تھا لیکن چھوٹا سا تھا، بس ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن، باورچی خانہ تھا، اور شادی کے فوراً بعد ہی حمزہ کی پیدائش نے تو مجھے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں سلائی کڑھائی کرتی تھی، پھر ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن حمزہ کے بعد تو جیسے سلائی کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ مجھے کبھی بھی شہد نے کام کرنے کے لیے نہیں کہا، جیسے تیسے بھی وہ گھر کا خرچہ پورا کر رہے تھے۔ لیکن حمزہ ابھی 8 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، لیکن میں ابھی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوسرا بچہ ہو، کیونکہ میں جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور تھی۔ یہاں تک کہ میں نے حمزہ کو بھی مدر فیڈ نہیں رکھا تھا، اس کے لیے بھی ڈبے کا دودھ آتا تھا، اور ڈبے کے دودھ کی قیمت تھی 2000 روپے، جو 8 دن صرف چلتا تھا، اور شہد وہ جیسے تیسے بھی لے کر آتا تھا۔ وہ ٹھیکے پر گھر بنواتا تھا، بجلی کا کام بھی کرنا جانتا تھا، اور جو وقت بچ جاتا وہ بائکیا چلاتا تھا۔ کبھی رات کے 1 بجے واپس آتا تو کبھی 2 بجے واپس آتا۔ جب آتا تو تھکن سے چور چور ہوتا۔ میں اسے کہتی کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو، کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں؟ وہ کہنے لگا بچے پالنے ہیں یار، گھر کے اخراجات ہیں، کوئی بات نہیں، بس تم اپنا خیال رکھو، حمزہ کا خیال رکھو، کیونکہ وہ بھی پیدائشی کمزور تھا، آئے دن کبھی اسے بخار ہو جاتا تو کبھی پیٹ میں درد کا مسئلہ بنا رہتا۔ میں انہی الجھنوں سے نہیں نکل پائی تھی جب یہ خبر مجھ پر ایک اور بڑی ذمہ داری بن کر ٹوٹی۔ شاید اس بات بھی خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا چلو اچھی بات ہے، حمزہ کا کوئی بہن بھائی آ جائے گا،
تو اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگا کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، 10 سال سے وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے بچوں کو گرانے کی کوشش کی، اللہ پاک دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا جس کو ضرورت ہے اسے تو نہیں دے رہا، اور جس سے ایک بھی نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات شاہد کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا طاہرہ، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور غصے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں چپ ہو گئی، حالانکہ شاہد اس کا مزاج کا بھی نہیں تھا، وہ بہت نرم مزاج کا انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں دی تھی۔ خود تین جگہ محنتیں کرتا تھا، ہر وقت میلے کپڑے کچیلے رہتے، لیکن جب یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے گھر کے کئی کام کرتا۔ واشنگ مشین میرے ابا نے مجھے جہیز میں دی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائیاں کرتا، صحن میں بھی جھاڑو لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے شاہد کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے کہ دن بھر کام کر کے آتا ہے، رات تک بائکیا چلاتا ہے، اس لیے میں حمزہ کو لے کر باہر آ جاتی تھی۔ لیکن جب وہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے آ جاتا اور کہتا کیا ہوا ہے، تم کمرے میں کیوں نہیں ہو؟ میں کہتی کہ یہ رو رہا ہے، تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ایسے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، بیمار پڑ جاؤ گی؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بچہ ہے، میں اسے مجھے دو، تم جا کر آرام کرو۔ مجھے شدید حیرت ہوتی تھی اس پر، اور میں دل سے شاہد سے بے پناہ محبت بھی کیا کرتی تھی، اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا احساس کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شک دولت نہیں تھی، نہ ہی پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، میرا احساس بہت کرتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگے جسے اللہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جسے تشنا رکھنا ہوتا ہے اس کے 10 سال بھی گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سونی کوکھ دیکھ دیکھ کر تڑپتی رہتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی طاہرہ، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دے دو گی؟ میں بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ میرے پاس دیکھو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کرتی رہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ شہد کا کام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب دل چاہتا تو مجھے کبھی 10,000 کبھی 5,000 بھجوا دیتی۔ 10 لاکھ کا سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی شاہد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل رہی ہے، اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے الیکٹریشین کا کام کافی ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن بیٹھنے کا ٹھکانہ مل جائے گا تو کام کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے خود سے مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائیں تو شہد کو بھی تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ بیچارہ دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے۔ پھر اپنی دکان ہوگی، اپنا کام ہوگا تو وہ بھی رات بھر بائیکا نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس بات کا ذکر شاہد سے کروں گی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا۔ شاہد نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ شاہد نے مزید محنت شروع کر دی تھی۔
رات کو تین تین بجے تک بائکیں چلانے لگا تھا، صبح بھی جلدی کام پر نکل جاتا تھا۔ آج رات جب وہ آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چکرا کر زمین پر گر گیا، میری تو گویا جان نکلی تھی۔ میں نے کہا شاہد کیا ہوا ہے آپ کو؟ شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چکر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا اور کمرے میں لے گئی۔ وہ بے سود سو چکا تھا۔ صبح دیر سے اٹھا لیکن جیسے ہی اٹھا کہنے لگا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پر نہیں جانا تھا۔ میں نے کہا کیوں ضد نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم دو دو بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں؟ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے پوسے گی، اسے ممتا کا پیار دے کے تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، ایک اچھے اسکول میں پڑھے گا لکھے گا۔ پھر جتنی میری بہن اولاد کے لیے ترسی ہوئی ہے وہ تو اسے سینے سے لگا کے رکھے گی۔ اور میرا بہنوئی بھی، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہیں، دوسرا بچہ اگر ہو گیا تو کیا کام 24 گھنٹے کرتے رہو گے؟ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ حمزہ کا کیا ہوگا؟ شاہد اپنی ضد چھوڑ دو پلیز، میری بات مان لو۔ شاید وہ بھی تھک ہار چکا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میری بہن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ تک وہ بھرے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی کھانے پینے کے لیے، اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی۔ اور پھر بچے کا کیا ہے؟ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچے لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ شاہد بھی کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے مان گیا، لیکن یہی کہتا تھا کہ یار بہت دور چلا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بار بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل و صورت دیکھوں۔ میں نے کہا آپا ہے نا، ٹکٹ کے پیسے دیں گی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے شاہد کو منا لیا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دل کو تو میرے بھی ہوول پڑنے لگا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک آسیہ میری سگی بہن تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے گی، لیکن پھر بھی میرا دل و دماغ یہ سوچ کر ہول جاتا تھا کہ میں نے شاہد کو راضی کر دیا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 ہوں یا 1 ہو، ماں کے لیے اس کا ہر بچہ اس کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا تھا۔ میری آپا ڈلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھی اور ہاسپٹل وہی لے کر گئی تھی۔ میرے بہن نوئی بھی آئے ہوئے تھے، دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا، سارا خرچہ میری بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا۔ پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ دل چاہا کہ اپنے لختے جگر کو سینے سے بھینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اسے سینے سے لگا لیتی تو شاید دے نہ پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا نے ہی میرے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا۔ بس ایک نظر میں نے ڈالی تھی، ہو بہو میری شکل کا تھا۔ شاہد بھی وہاں پر موجود تھا، اور حمزہ بھی، اور شاہد بڑی ترسی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ مجھے شکوہ کناں نظروں سے۔ لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ شاہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ آپا سے کہوں آپا مجھے ایک بار اسے سینے سے لگا لوں، ایک بار اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لوں، لیکن میں چاہ کر بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ لیکن شاہد سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا آپا کچھ دیر کے لیے اسے مجھے پکڑا دیں۔ وہ کہنے لگی
ہاں ہاں کیوں نہیں، لو پکڑو۔ انہوں نے فوراً سے شاہد کو بچہ پکڑا دیا۔ شاہد نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی شاہد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ بہت صبر شکر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بچے کو سینے سے بھینچ کر میں نے اسے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر پائی تھی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے۔ 9 ماہ میں اپنے بچے کو اپنے وجود میں محسوس کیا۔ میری سانس سے اس نے سانس لیا، میری خوراک نے اس سے کھایا پیا، میرے ہر احساس سے وہ واقف ہے۔ میں کیوں دے دوں، لیکن کہہ نہیں پائی۔ آپا اسے فیڈر پلا رہی تھی اور بار بار چوم رہی تھی، لیکن میں اپنا دل پتھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں ہاسپٹل سے گھر واپس آئی تو میں نے آپا سے کہا کہ آپ اسے لے کر جائیں، ورنہ شاید میں دے نہ پاؤں۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپا نے اگلے روز ہی جہاز کی ٹکٹ کروا لی، مجھے 10 لاکھ روپے کی رقم بھی دے دی۔ میں نے شاہد کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے کے بدلے آپا مجھے 10 لاکھ روپے دے رہی ہیں۔ جب آپا واپس چلی گئی تب میں نے وہ 10 لاکھ روپے شاہد کے ہاتھ میں رکھے تھے، اور وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا شاہد یہ آپا نے دیے ہیں، ان پیسوں سے تم دکان خریدو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ شاہد نے کہا آپا نے اتنی بڑی رقم کیوں دی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم نے انہیں بیٹا دیا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو شاہد نے میرے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی اپنی اولاد کا سودا کرتے ہوئے؟ طاہرہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں گم سم اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے بیٹے کا سودا 10 لاکھ کی رقم میں کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اولاد کی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا اولاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپا کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، اور پھر ہم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے دے کر انہوں نے ہم پر کوئی بڑا احسان نہیں کیا، پلیز اسے رکھ لو۔ میں نہیں چاہتی تم پریشان رہو اور تھکے تھکے رہو، اتنی محنت کرتے ہو۔ اور وہ کہنے لگا یہ رکھو، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ شاہد تمہیں میری قسم ہے تم یہ پیسے واپس نہیں کرو گے، اس سے وہ دکان خرید لو تاکہ تم بیٹھ کر کام کر سکو۔ اس بار بھی میں نے شاہد سے اپنی بات منوا لی تھی۔ شاہد نے دکان خرید لی، اس کا کام بھی اچھا چلنے لگا۔ اب وہ 10 بجے گھر آ جاتا تھا اور آ کر حمزہ کو پکڑ کر پیار کرنے لگتا۔ ہمارے حالات اب بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ حمزہ 2 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس 2 سال میں نے آپا سے بڑی بار کہا کہ میرے چھوٹے منع سے بات کروائیں۔ آپا نے اس کا نام اسد رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا میری اس بات سے نہیں کرواتی تھی۔ جب بھی میں کہتی میری اسد سے بات کروائیں تو وہ بات ٹال جاتی۔ کبھی کہتی کہ ابھی سویا ہے، کبھی کہتی وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے، یا کبھی کہتی کہ اپنے بابا کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی آواز سننے کو ترسنے لگ گئی تھی۔ ایک بار مجھ سے شاہد کہنے لگا کہ حمزہ اب 3 سال کا ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور اولاد لیں، کیونکہ اب میرا کام کافی اچھا ہو چکا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، مجھے اللہ پاک ایک اور بچہ دے دے، لیکن اس بار مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی کوشش کی، ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا، لیکن جب ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ دوسری ڈلیوری میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سب سن کر شاہد کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، اور وہ پھر سے مجھے بولنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا مت دو اپنا بچہ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے ناشکری کی تھی۔ تم نے یہ کہا تھا کہ جس کے حالات نہیں ہوتے اسے اللہ تعالیٰ اولاد پہ اولاد دیتا رہتا ہے، اور جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور وہ ترستا رہتا ہے۔
اسے نہیں دیتے، تو اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولنے چاہیے تھے۔ طاہرہ اور میں یوں تھی کہ روئے جا رہی تھی۔ دل تڑپ رہا تھا اسد کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ اب میں آپا سے اسد واپس نہیں لے سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ تو سکتی تھی، اسے سینے سے لگا کر اپنے دل میں ممتا کی پیاس تو بجھا سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک ہی بچہ ممتا کو تسکین دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کے جتنے بھی بچے ہوں، ماں کی تڑپ ہر بچے کے لیے الگ ہوتی ہے، ہر بچے کے لیے فکر الگ ہوتی ہے، اور ہر بچے کو سینے سے لگا کر ایک الگ سکون ملتا ہے۔ یہ قانون قدرت کی بات تھی جو مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن تب جب میرے ہاتھ میں صرف ایک ہی بچہ ہوا تھا، اور وہ تھا حمزہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی ہوئے گناہوں کی بہت معافی مانگتی، روتی گڑ گڑاتی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں سو رہی تھی جب مجھے لگا کوئی 2 سال کا بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اماں اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، اماں مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اور مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی، میرے منہ سے بے اختیار اسد نکلا، کیونکہ نکلا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں بے چین ہو گئی۔ میرے یوں پکارنے پر، اٹھنے پر شہد کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے میرا بچہ رو رہا ہے۔ شہد کہنے لگا اب اسے سوچنا چھوڑ دو، جب دے دیا ہے تو بس دل کو بھی بڑا کر لو، تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگ گئی ہو، اس لیے تمہیں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں بے چین رہنے لگی۔ میں شاید اس واقعے کو بھول جاتی یا فراموش کر دیتی، لیکن اب اگر یہ واقعہ ایک بار ہی ہوا ہوتا، اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا، کبھی ایسا لگتا کہ جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو کبھی یوں دکھائی دیتا جیسے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ مجھے پکارے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری رات کی نیندیں اڑ کے رہ گئی تھیں۔ اب تو میں نے آپا سے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ میری اسد سے بات کروائیں۔ آپا ابھی بھی ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایک بار تو میں بھڑک اٹھی، میں نے کہا آپ میری اسد سے بات کیوں نہیں کروا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اسد سے بات کرو گی تو تمہارے دل میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا، کہیں تم مجھے اپنا بچہ مجھ سے بھیک ہی نہ واپس ہی نہ مانگ لو۔ میں نے کہا آپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز میری اسد سے بات کروائیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کے کان میں فون لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ابھی بھی اماں اماں کہہ کے پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اسے بس اسد ہی کہہ پائی، اور کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپا نے بس چند سیکنڈ ہی مجھے اس کی آواز سنائی۔ میں نے کہا یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، بس ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا بیمار کیسے پڑ گیا؟ آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر ہی الزام لگاؤ گی۔ پھر جب آپا نے فون بند کر دیا، میں اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے شہد سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو وہ شاید خود بے چین تھا، بے قرار تھا۔ کہنے لگا ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ہم آپا کو نہیں بتائیں گے کہ اگر ہم لاہور آ رہے ہیں؟ مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر شہر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی اگر میں نے آپا کو بتا دیا کہ میں نے لاہور آنا چاہتی ہوں تو مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔ کچھ دن کے بعد شاہد لاہور کی ٹکٹیں لے آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا۔
لاہور اترے تو میں سیدھا آپا کے گھر کا راستہ طے کیا، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم لوگ پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 12 کا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا آپا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میری آواز سن کر اندر جیسے گسم بسم ہوئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں نے کہا آپا دروازہ کھول دیں، ہم اتنی مشکلوں سے دور سے اتنا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی، میں نے دیکھا کہ آپا کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی، بیٹھو آرام کرو، بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا، قرار تھا۔ میں نے سامان صحن میں رکھا تھا اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا اور نہ ہی میرے بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امتیاز اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، لیکن صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ گھر پہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہاسپٹل کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہے، میں بھی شہد کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی، ابھی امتیاز آ جائے گا۔ تو کہنے لگی تم لوگ منہ ہاتھ دھو فریش ہو، میں تم لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو شہد بھی پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا آپا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے نہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بس آپ بتائیں کہ امتیاز بھائی اسے کس ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں، ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے آ کر ہی کچھ کھائیں گے۔ لیکن اس بات پر آپا چپ چاپ ہو گئیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا اب آپا آپ چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی باہر کا دروازہ کھٹکا تھا، میرا دل بھی بڑا بے چین ہوا تھا۔ تیز قدموں سے چل کر شہد نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کہا امتیاز بھائی اسد کہاں پر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اندر آ کے کہنے لگے میں اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگے، میرا دل یوں تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی وہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرا دل و دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر رونے لگ گئی، لیکن میں گمسم ہو گئی تھی، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش واپس آیا تب میں نے دیکھا کہ میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے۔ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی اور کسی عامل کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ اگر تم کسی بچے کو لو اور 2 سال تک اسے پالو، پھر اس کی بلی چڑھاؤ تو وہ تمہیں اپنی اولاد ہوگی۔ اور آج انہوں نے میرے بچے کو مار کر کچھ غلط عمل کیے تھے اور امتیاز بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور میرے بچے کو دفنا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور شاہد مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دو، تم نے میرا بچہ اپنی بہن کے دے دیا تھا اور جیسے صرف اپنی اولاد سے غرض تھا۔
اس نے میرے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے تم سے مزید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے حمزہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ وہ کہنے لگا میں دکان بھی بیچ دوں گا، ان کے 10 لاکھ ان کے منہ پر دے ماروں گا، مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتے دھوتے واپس کراچی چلی آئی تھی اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میں روز روتی ہوں، اللہ کے حضور معافیاں مانگتی ہوں، وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اپنی اولاد کا درد اپنا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بچہ لینے والا اسے ماں بن کر پالے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار ویسا ہی ہوں جیسا کہ میری بہن نے کیا۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے بنتی ہے، گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خوشی سے اسے قبول کر لیں اور خود پالیں۔ کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلا کہ آپا امید سے ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اپنی آپا کی اس خواہش کو بھی خوشی میں کوئی خوشی نہ رہی تھی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، لیکن ٹھیک 2 سالوں کے بعد وہ بھی مر گیا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، میں نے کہا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میرے بچے کا قتل کر دیا ہے اور آپ اس کی سزا ضرور بھگتیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو تو شاید بھول بھی جاتی، لیکن آپ نے میرے بچے کو مارا ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بہن رو رہی تھی، لیکن مجھے اس بار اس پر ترس نہیں آیا، اور میں سوچ رہی تھی کاش میں اس وقت بھی ترس نہ کھاتی اور اپنے اسد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی تھی اور مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔